اگر آپ یوکے جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کل یوکے جانے کے خواب ہر طالب علم کے دل میں جو ہے نا پنپتا رہتا ہے۔ سب سوچتے ہیں کہ ایک بہترین مستقبل، اچھا کریئر اور زندگی کا نیا آغاز یہاں پر پاسبل ہے، لیکن ریئلٹی کچھ اور ہے۔ کیا واقعی یوکے آنا بیچلرز یا ماسٹر کی لیول پر آنا فائدہ مند ہے یا صرف خواب بیچنے والی باتیں ہیں؟ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو بیچلرز یا فاؤنڈیشن کے لیے یوکے آنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ابھی انڈر گریجویٹ لیول پر آنا چاہ رہے ہیں اور خاص طور پر آپ کو وہ مشہور 10 سالہ والا روٹ جو ہے نا وہ لگتا ہے، تو صاف الفاظ میں کہہ دوں کہ یہ قدم زیادہ فائدہ مند نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 3 سال کا بیچلر، 1 سال کی فاؤنڈیشن، اس کے بعد 6 سے 10 سال تک کا ٹیکس روٹ، اور اگر کوئی کمپنی آپ کو اسپانسر نہ کرے تو تقریباً 16 سے 18 سال کا انتظار۔ The question is that کیا اتنے سال صرف ایک نیشنلٹی کے لیے قربان کیے جا سکتے ہیں، اور وہ بھی تب جب آپ کو پورے عرصے میں دوہرا ٹیکس دینا پڑے اور جاب کی غیر یقینی صورتحال ہو اور فائنینشیل پریشر دن بدن بڑھتا جائے؟ بیچلرز کے لیے اسٹوڈنٹس جو ہے نا اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ یوکے آ کر جلدی سے کوئی جاب مل جائے گی، سیٹلمنٹ شروع ہو جائے گی اور سب آسان ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہاں کا نظام اب پہلے سے زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ نئے قوانین، ورک ویزا میں تبدیلیاں اور سپانسرشپ کے سخت تقاضے، ان سب کے بیچ گزر بسر کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو کسی کی سپورٹ کے بغیر آ رہے ہیں، ان کے لیے یہ سفر مالی اور ذہنی طور پر بہت مشکل بن جاتا ہے۔ اور اب آپ آتے ہیں ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ کی طرف۔ ماسٹرز کے کیس میں تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ یہ پروگرام 1 سے 2 سال کے لیے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو کسی بھی اچھی کمپنی میں انٹرنشپ یا جاب مل جائے تو شاید آپ کے لیے صورتحال کچھ بہتر ہو۔ لیکن اگر آپ صرف ڈگری کے بلبوتے پر بیٹھے رہے اور آپ کو کوئی اسپانسر ہی نہ کرے تو پھر وہی 10 سال کا لمبا روٹ، ٹیکسز اور انتظار کی گھڑیاں آپ کا مقدر بن سکتی ہیں۔ ایسے میں ذہنی دباؤ، ہوم سکنس اور اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل کرائسس اکثر طلباء کو وقت سے پہلے مایوسی کی طرف پش کر دیتے ہیں۔ تاہم آپ اگر کسی بھی ویزا روٹ سے آتے ہیں اور آپ کو یہاں کوئی کمپنی سپانسر کر دیتی ہے تو صورتحال یکسر بدل جاتی ہے۔ اگر کوئی کمپنی آپ کی سروسز کو ایکسپٹ کر کے آپ کو سپانسر کرتی ہے تو اٹس مین کہ آپ کی سکلز کی یہاں پہ ڈیمانڈ ہے۔ ایسے میں نہ صرف آپ کا ویزا مضبوط ہو جاتا ہے بلکہ ٹیکسز کی ادائیگی میں بھی آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ زیادہ تر ٹیکس کیا ہوتا ہے، کمپنی ہینڈل کرتی ہے، اور آپ کا پروفیشنل کیریئر گرو کرتا ہے اور سیٹلمنٹ کا عمل بھی ریپڈلی جو ہے نا تیز ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور پہلو بھی ہے جو اکثر اگنور کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ صرف یوکے ڈگری لینے آتے ہیں تاکہ بعد میں کسی دوسرے ملک جیسے آسٹریلیا، کینیڈا یا نیوزی لینڈ کی طرف موو کیا جا سکتے۔ اگر آپ کا پلان ایسا ہے تو یوکے کی ڈگری آپ کو واقعی انٹرنیشنل لیول پر فائدہ پہنچا سکتی ہے، بیکاز شرط یہ کہ آپ کے پاس 1 سال یا 2 سال کا ایکسپیرینس بھی ہو۔ یوکے کی ڈگری دنیا بھر میں ایکسپٹ کی جاتی ہے اور آپ کے لیے کریئر میں دروازے کھول سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ اس دوران اپنی سکل کو بہتر بناتے ہیں اور نیٹ ورکنگ پر فوکس کرتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ بزنس مائنڈڈ ہیں اور آپ کا پلان یہ ہے کہ یوکے آ کر اسٹڈی ویزے کے بعد بزنس ویزے کی طرف موو کیا جائے، تب بھی ایک واضح اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، کیونکہ بزنس کی روٹس آسان تھوڑی ہوتے ہیں۔ آپ کو کافی انویسٹمنٹ، پلاننگ اور اسٹرگل درکار ہوتی ہے۔ صرف یہ سوچ لینا کہ ویزا مل جائے گا اور سب خود بخود آٹو پہ چلا جائے گا، مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ آخر میں بات آتی ہے نیت، تیاری، حقیقت پسندی کی۔ اگر آپ دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ میں وہ سکل، ہنر ہے جو یوکے میں جس کی ڈیمانڈ ہے، اور آپ کسی خصوصی فیلڈ میں واقعی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس کوئی اسپانسرشپ کا پلان یا بزنس ویژن ہے تب یوکے آنا ایک درست فیصلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ صرف اسٹوڈنٹ ویزا لے کر دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، اس والے رویے کے ساتھ آپ یہاں پہ آ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کو آنے والے سالوں میں پچھتاوا ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس طرح کی مزید انفارمیشن دیکھنے کے لیے ہمارا ٹریول ود اسد یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ بہت شکریہ۔